بڑی سے بڑی مشکل ہو آپ کی، یقین کامل کے ساتھ اگر آپ پڑھیں، خلوص کامل کے ساتھ اگر آپ پڑھیں، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اگر آپ پڑھیں، 40 دن میں آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک آپ کو واقعہ سناؤں، چھٹے سرکار کا، حضرت امام جعفر صادق، میرے مولا حج پہ جا رہے تھے، اور یہ کمال کا واقعہ ہے، کمال کا واقعہ۔ مولا حج پہ جا رہے تھے اور کچھ اصحاب بھی ساتھ میں تھے، کچھ دوسرے سادہ مومنین بھی ساتھ میں تھے، اور اس زمانے کا سفر تو گاڑی جہاز کا تو تھا نہیں، اونٹوں کا تھا، گھوڑوں کا تھا، اور جناب جنگل و بیابانوں کا سفر تھا۔ راستے میں اچانک ایک وحشی درندہ شیر آ گیا، لائن، شیر۔ جیسے شیر آیا سارے لوگ بھاگ گئے، میرے مولا کھڑے رہے، سارے لوگ بھاگ گئے شیر کو دیکھ کر۔ ایمان کمزور تھا نا، اگر ایمان مضبوط ہوتا تو نہ بھاگتے، اگر ایمان مضبوط ہوتا تو نہ بھاگتے، کیونکہ جب میں مولا کے ساتھ کھڑا ہوں تو شیر مجھے کیا کرے گا۔ بس ایک زمانے میں مولا سے پہلے بھی کچھ لوگ شیر خدا کے ساتھ کھڑے تھے، مگر پھر بھی بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب لوگ بھاگ گئے، لوگ بھاگ گئے، لیکن دور دور سے دیکھ رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، اللہ مولا کو بچا لے، اللہ مولا کو بچا لے۔ بڑے کمبخت لوگ ہیں یہ لوگ، بڑے کمبخت لوگ ہیں جو محنت کچھ نہیں کرتے، قربانی نہیں دیتے، دور دور سے کہتے اللہ مولا کو بچا لے۔ اب دیکھا شیر نے مولا پہ حملہ نہیں کیا، بلکہ شیر نے آ کے مولا کے قدموں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کے شیر چلا گیا۔ جیسے شیر گیا یہ دوڑتے ہوئے پھر واپس آ گئے۔ اب دوڑتے ہوئے جب واپس آئے، کہا مرحبا مولا، کیا معجزہ آپ نے دکھا دیا، کیا معجزہ دکھا دیا۔ اب یہ غور سے سنیے، مولا نے کہا ہمارے معجزے تو اس سے بہت بڑے ہیں، یہ تو کوئی معجزہ تھوڑی ہے، یہ کام تو تم بھی کر سکتے ہو، ہمارے معجزے بہت بڑے ہیں، ہمارے معجزے بہت بڑے ہیں، یہ کام تو تم بھی کر سکتے ہو مولا۔ یعنی ہم اتنے طاقتور ہو جائیں کہ شیر ہمارے قدموں کا بوسہ لے۔ مولا نے کہا ہاں، اگر تم اپنے نفس کو شکست دو، اگر تم نفس امارہ کو شکست دو تو تم اتنے طاقتور بن سکتے ہو کہ حیوان تمہاری اطاعت کرے۔ دیکھیے یہ مقام آپ کو مل سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اسے شکست دیں، آپ اسے شکست دیں جو آپ کی تباہی کے پیچھے تلا ہوا ہے۔ آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول گزر رہے تھے ایک جگہ سے، اللہ کے رسول نے دیکھا جوان بچے ہوتے ہیں نا، وہ ذرا زور آزمائی کرتے ہیں کہ کون بڑا طاقتور ہے۔ کچھ جوان بچے تھے، ایک پتھر اٹھانا چاہ رہے تھے اور زور آزمائی کر رہے تھے کہ کون طاقتور ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے دیکھا، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کر رہے، کہا یا رسول خدا پتھر اٹھا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو پتھر اٹھا لے وہ طاقتور ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں بتاؤں کون طاقتور ہے تم میں؟ انہوں نے کہا یا رسول خدا اگر آپ بتا دیں تو اس سے اور بہتر کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو کون طاقتور ہے، پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس دیکھ لو کون اپنے نفس کو شکست دیتا ہے۔ طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس کو شکست دیتا ہے، اور جو نفس کا غلام بن جاتا ہے وہ طاقتور نہیں، وہ کمزور ترین انسان ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، ایک بوڑھا شخص تھا، بوڑھا شخص تھا بیچارہ، اپنی دکان بند کرنا چاہ رہا تھا۔ اب دکان کا شٹر نیچے کھینچ رہا تھا، بزرگ ہو گیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، دکان کا شٹر نیچے نہ کھینچ سکا۔ جو دیکھنے والے تھے سب نے کہا بوڑھا ختم ہو گیا، اس کی طاقت ختم ہو گئی، ایک شٹر نہیں کھینچ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ کوششیں کر رہا تھا دکان کا شٹر نیچے کھینچنے کی، ایک جوان گزرا، 6 پیک، مسلز، اور جناب اس نے کہا بابا جی کیا پرابلم ہے؟ کہا بیٹا یہ دکان کا شٹر نیچے کھینچ رہا ہوں، یہ نیچے نہیں آ رہا۔ تو اس جوان نے ایک انگلی سے شٹر کو نیچے کھینچ دیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ جوان بڑا طاقتور ہے۔ ساروں نے یہی کہا جوان بڑا طاقتور ہے۔ اب جب دکان کا شٹر بند ہو گیا، لاک لگ گیا، یہ بوڑھا اور یہ جوان دونوں ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک حسین اور خوبصورت لڑکی ان کے سامنے سے گزری۔ جیسے نامحرم لڑکی گزری تو وہ بوڑھا، وہ جو دروازہ اپنا شٹر نیچے نہیں کھینچ سک رہا تھا دکان کا، جیسے نامحرم لڑکی گزری اس نے فوراً اپنی آنکھوں کا شٹر بند کر لیا، فوراً اپنی آنکھوں کا شٹر بند کر لیا۔
مگر یہ جوان جسے سب طاقتور کہہ رہے تھے، جس نے ایک انگلی سے دکان کا شٹر بند کیا تھا، اب یہ اپنی آنکھوں کا شٹر بند نہ کر سکا۔ لڑکی ادھر جا رہی ہے تو ادھر دیکھ رہا ہے، لڑکی ادھر جا رہی ہے تو ادھر دیکھ رہا ہے۔ لوگوں نے اس جوان کو طاقتور کہا تھا، مگر اللہ کی نظر میں، نبی کی نظر میں، خدا کی نظر میں وہ بوڑھا طاقتور ہے جس پر اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ نامحرم کو نہیں دیکھنا۔ دیکھیے اب آپ اپنی زندگی میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ بوڑھے والے طاقتور ہیں یا جوان والے طاقتور ہیں؟ کوشش کیجئے کہ آپ اتنے طاقتور ہو جائیں، یہاں سامنے گناہ ہو، شیطان کہ گناہ کرو مگر آپ گناہ نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں گناہ کروں گا مولا حسین ناراض ہوں گے، اگر میں گناہ کروں گا بی بی زینب ناراض ہوں گی، اگر میں گناہ کروں گا بی بی سکینہ کو دکھ ہوگا۔ ایک نسخہ آپ کو بتا دوں گناہ سے بچنے کا، یہ وہ نسخہ نہیں ہے جو میں ہر روز بتاتا ہوں، لیکن یہ نسخہ بھی سن لیجئے، کمال کا نسخہ۔ جب کبھی شیطان آپ کو گناہ کی طرف لے جائے، شیطان کا کام ہی یہی ہے، جب کبھی نفس امارہ آپ کو برائی کی طرف لے جائے، نفس امارہ کا کام ہی یہی ہے، آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا۔ جب کبھی آپ کے سامنے حرام لذت ہو، حرام پیسہ ہو، حرام لذت ہو، اور آپ کو کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، اکثر ہم گناہ اس لیے چھوڑتے ہیں کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے، آپ اکیلے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، سامنے لذت ہے، مزیدار لذت ہے مگر حرام کی ہے، سامنے پیسہ ہے مگر حرام کا ہے۔ اب شیطان اور نفس امارہ آپ کو کہہ رہے جاؤ یہ حرام لذت حاصل کرو، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس گناہ کو کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ، بس ایک سیکنڈ یہ سوچ لیجئے، اگر میں یہ گناہ کروں تو میرے مولا حسین کو کتنا دکھ ہوگا، اگر میں یہ گناہ کروں میرے مولا کو کتنا دکھ ہوگا۔ مولا حسین نے کیوں اتنی بڑی قربانی دی؟ مولا حسین خود فرماتے ہیں نا، میں اپنا اکبر قربان کر رہا ہوں، اصغر قربان کر رہا ہوں، قاسم قربان کر رہا ہوں، عباس قربان کر رہا ہوں، سب کیوں؟ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے نانا کی امت والے گناہ نہ کریں، رشوت نہ لیں، بے نماز نہ ہوں، نمازی ہو جائیں، نیک نمازی ہو جائیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، تہمت نہ لگائیں، آپس میں نہ لڑیں۔ مولا نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ تاکہ ہم گناہ سے دور ہو جائیں، تاکہ ہم برائی سے دور ہو جائیں، تاکہ ہم شیطنت سے دور ہو جائیں، تاکہ ہم نفس امارہ کو شکست دیں، تاکہ ہم ایسے ہو جائیں جیسے مولا علی چاہتے ہیں۔ یہ نسخہ کمال کا نسخہ ہے۔ جب کبھی گناہ کی طرف شیطان نفس امارہ لے جائے، ایک سیکنڈ بس سوچ لو، حسین نے اکبر کو قربان کیا تاکہ میں یہ گناہ نہ کروں، میں اگر گناہ کروں حسین کو دکھ نہیں ہوگا۔ شیطان کہہ رہا ہے گناہ کرو، نفس امارہ کہہ رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں، ایک سیکنڈ گناہ سے پہلے سوچ لینا۔ اگر دل میں عشق ہوگا ہٹ جاؤ گے، اگر دل میں عشق مولا ہوگا ہٹ جاؤ گے، گناہ سے دور ہو جاؤ گے۔ حسین نے اصغر قربان کیا تاکہ میں یہ گناہ نہ کروں، حسین نے عباس کو قربان کیا تاکہ یہ رشوت میں نہ لوں، حسین نے اون و محمد کو قربان کیا تاکہ میں نامحرم کو نہ دیکھوں، زینب بازاروں میں پھری تاکہ میں مومنہ بے حجاب نہ پھروں۔ کتنا بی بی زینب کو دکھ ہوتا ہوگا جب ایک مومنہ نفس کی بات کو سن کے بازاروں میں بے حجاب پھرتی ہوگی۔ کتنا بی بی سکینہ کا دل تڑپتا ہوگا جب ایک مومنہ میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے آتی ہوگی۔ یہ نفس امارہ ہے آپ کو لے جا رہا ہے ان گناہوں کی طرف، روح آپ کو کہتا ہے خدا را یہ کام نہ کر، حسین کا دل دکھے گا۔ بس آج کا نسخہ اور مسائل۔ کل کا نسخہ میں نے آپ کو ایک ویکسین بتائی تھی اور وہ تھی زیارت عاشورہ۔ یہ زیارت عاشورہ شروع کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں مشکلات سے نجات حاصل کریں۔ خدا را زیارت عاشورہ کو اپنی روٹین بنا دیجئے، صرف ابھی نہیں،
جب کورونا ختم ہو جائے یہ وہ ویکسین ہے جو پوری زندگی اپنے ساتھ رکھی ہے۔ زیارت عاشورہ کے بہت فائدے ہیں، بہت واقعات ہیں، کیونکہ میرا موضوع نہیں اور میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں، ان سب کو آج نہیں سناؤں گا، اگر زندگی رہی تو آگے کی مجالس میں شاید سنا دوں۔ زیارت عاشورہ معجزہ کرتی ہے۔ 40 دن اگر آپ زیارت عاشورہ پڑھیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو آپ کی، یقین کامل کے ساتھ اگر آپ پڑھیں، خلوص کامل کے ساتھ اگر آپ پڑھیں، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اگر آپ پڑھیں، 40 دن میں آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ اب کل انشاءاللہ جو آج نسخہ بتا رہا ہوں، خدا را اس پہ عمل کیجئے گا۔ یہ بھی 10 منٹ کا نسخہ ہے، مگر یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا مطلب، نسخہ ہمیں بتا رہے ہیں، کہہ بھی ہمیں رہے ہیں کہ کل کر کے آنا، مگر ہمارے لیے نہیں۔ ہاں ہمارے لیے نہیں، مگر ہمارے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہے۔ کون؟ ہمارے مرحومین۔ کتنے بیچارے پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں۔ اب مرحومین کے لیے ایک نسخہ، جن کے والدین گزر گئے ہیں، جن کے بھائی گزر گئے ہیں، جن کے رشتہ دار گزر گئے ہیں، جن کے قریبی گزر گئے ہیں، غور سے سنیں، کل اس پہ عمل کر کے آئیے گا، اور خدا را کل زیارت عاشورہ بھی پڑھ کے آئیے گا۔ کیا نسخہ ہے؟ جیسے دنیا میں آپ کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، ابھی آپ لاہور جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ پیدل تو نہیں جائیں گے نا، گاڑی، بس، موٹر، کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے سے جائیں گے، کسی ٹرانسپورٹ کے ذریعے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں آپ کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی جب میں مروں گا، جب آپ مریں گے، جب ہم سب مریں گے، ہم سب کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ اب یہ نسخہ وہ نسخہ ہے، آپ اس نسخے کے ذریعے سے اپنے مرحومین کو ٹرانسپورٹ دے سکتے ہیں۔ بہت چھوٹی سورہ ہے، 1.5-2 صفحے کی سورہ ہے، سورہ دخان۔ سورہ دخان کے وسیلے سے آپ کے مرحوم کو ٹرانسپورٹ ملے گی برزخ میں، جس چیز کی اسے اشد ضرورت ہے۔ یہ نسخہ انشاءاللہ کل آپ اس پر عمل کر کے آئیے، اپنے مرحومین کو یہ ٹرانسپورٹ بھیج کر آئیے۔ لیکن ساتھ میں ایک کام کیجئے گا، اگر ممکن ہو، سورہ دخان پڑھنے کے بعد تھوڑا سا کوشش کیجئے گا آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اور رو کر کہیے گا، میرے اللہ ایک دن میں بھی مروں گا، میرے اللہ یہ ذرا مجھ سے پہلے چلے گئے، مگر میں بھی ایک دن مروں گا۔ میرے اللہ جب میں مروں نا، جب میرے اپنے بچے مجھے مٹی کے منوں کے نیچے اکیلا دفنا کے چھوڑ کے چلے جائے نا، میرے اللہ اس وقت مجھ پہ ایک کرم کرنا، میرے اللہ اس وقت مولا حسین کو میری قبر میں میرا مہمان بنانا۔